شیطان بہت خوش ہے تم سے، اسی طرح ناچتے رہو، اسی طرح گاتے رہو، اسی طرح اللہ رسول کے احکامات کو اگنور کرو، مسلمان ہو کر مسلمانوں میں بے حیائیوں کو پھیلاؤ۔ اچھی طرح سمجھیں اس بات کو کہ ہم مرنے والے، سب کچھ چھوڑنے والے، اور ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے۔ پھر اگر اللہ پوچھے گا نا کہ زندگی دی تھی میرے بندے، کہاں گزاری، کیا کرتے رہے، تو میرا جواب وہی ہوگا جیسے کہ میری زندگی گزر رہی ہے، جن کاموں میں گزر رہی ہے۔ اگر میں فیم اور گلیمر اور خود کو آئیڈیلائز کرنے کے چکروں میں اللہ رسول کے تمام احکامات کو اگنور کر رہا ہوں نا، تو میرا جواب یہی ہوگا کہ اللہ، فیمس ہونے کا شوق تھا، فالورز بناتا رہا۔ اللہ، لوگ جب کمنٹ کرتے تھے نا کہ بہت اچھا ناچتے ہو، بہت اچھی دکھتی ہو، کیا جسم ہے تمہارے پاس، کیا بیوٹی ہے تمہاری، کیا اٹریکشن ہے تم میں، تو بہت اچھا لگتا تھا مجھے، جس کی وجہ سے میں مزید اپنی گمراہیوں میں، بے حیائیوں میں اضافہ کرتا چلا گیا، کرتی چلی گئی، اور یہ بھول گیا کہ کبھی میں نے آپ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ ہر گناہ کرتا رہا، لیکن تو یاد نہیں آیا کبھی۔ تیرے عذاب سے لوگ مجھے ڈرا رہے تھے، لیکن تیری باتوں کو کبھی سیریس نہیں لیا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، خراب ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، آخرت برباد ہو جائے گی تمہاری، مرنا ہے تم نے، لیکن میں ایک کان سے سنتا اور دوسرے کانوں سے نکال دیتا۔ تو مجھے بتائیں، وہ رب جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ رب جس نے انسان پر کھلی کھلی آیتیں نازل کی تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کے باوجود اگر ایک انسان دنیا کے چند سیکنڈ کی لذت کی خاطر، تھوڑے سے مزے کی خاطر، اللہ رب العزت کی تمام آیتوں کو اگنور کر کے شیطانی زندگی گزار کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کتنے افسوس کا مقام ہے یہ، کتنے شرم کا مقام ہے یہ کہ اللہ نے زندگی بھی دی، اللہ نے سمجھانے والے بھی عطا کیے، اور اس کے باوجود ہم نے وہ کیا جو نفس نے کہا، وہ نہ کیا جو اللہ نے کہا۔ چل، میں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی زندگی خراب کرنی تھی، برباد کرنی تھی، کر دی۔ اب جو بچی کچی ہے نا، اس کی سوچ لو، اس کی فکر کر لو، توبہ سے نئی زندگی کا آغاز کرو، چھوڑ دو یہ ہلے گلے، یہ رولے رپے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ دوڑ۔ اللہ کی طرف آؤ، اللہ میں انٹرسٹ لو، اللہ کی بات مانو، تھوڑا سا صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، بس تھوڑا سا صبر کرو۔ کرو گے نا؟ تم محبت کرو گے لوگوں سے، رشتوں سے، لیکن اس محبت کے پیچھے تمہارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اس محبت سے میں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ کی رضا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی محبت سے حاصل نہیں ہوتی، لیٹ نائٹ تک ایک دوسرے کو جگا کر رکھ کر ایک دوسرے سے فضول کی باتیں کر کے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا ان سچے جھوٹے وعدوں سے حاصل نہیں ہوتی بھائی، یہ تیرا کرائیٹیریا ہے، یہ تیری سو کولڈ سوچ ہے۔ اللہ کی رضا اس محبت کو اپنانے سے حاصل ہوتی ہے، اسلام کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ اللہ کی رضا اس محبت کی رسپانسبلٹی اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے، اس سے ایک نسل نکالنے سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس نسل کی پرورش کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹ میں جو آج کل محبتیں چل رہی ہیں نا، اس سے ہم اللہ کی رضا تو نہیں حاصل کر سکتے، ہاں البتہ اپنے آپ کو اللہ کی اس جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں کہ جس کی گہرائی 70 سال کی ہے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جو دھاڑے مار مار کے یہ کہتی ہے حل من مزید، اللہ مجھے اور دے۔ مجھے وہ لوگ چاہیے جنہوں نے اے اللہ تیرے حکموں کی دنیا میں دھجیاں اڑائی، لوگوں نے ان کو روکا کہ مت کرو، لیکن انہوں نے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور دوسری جانب وہ کلمہ، وہ شریعت، وہ دین جن کاموں سے بدنام ہوتا ہے، اپنی لذتوں اور اپنی خواہشوں میں سارے وہ کام کیے۔ پھینکے ایسے لوگوں کو یا رب جنہوں نے تیری عبادت نہیں کی لیکن پتھروں کی عبادت کی، جنہوں نے تیری نہیں مانی لیکن لوگوں کی مانی، جو تیرے لیے گناہوں سے نہیں رکے لیکن لوگوں کی خاطر، دنیا کی خاطر بہت ساری چیزوں سے رک گئے، یہاں تک کہ تیری عبادتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ حل من مزید، اللہ اور چاہیے وہ لوگ جنہیں یہ پتا تھا کہ مسلمان بے حیائی کے خلاف ہوتا ہے، مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، لیکن یا رب انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور بھاگتے رہے دنیا کے مزوں کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کی اس آگ کو چیلنج مت کرو جس کے بارے میں صحابہ جب سنتے تھے نا تو چیخ چیخ کے روتے تھے کہ اللہ کے نبی، کیا دنیا کی آگ کم گرم تھی جو اللہ رب العزت نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ کر دیا؟ میری بہن، میرے بھائی، تمہیں پتہ ہے روزانہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھانا چھوڑ دو، یہ نہیں سمجھیں گے، ان پر محنت کرنا چھوڑ دو، یہ اپنی ماں باپ کی نہیں سنتے، گھر والوں کی نہیں سنتے، تو تمہاری کیا سن؟ لیکن میں اپنے دل کی ایک بات بتاؤں، واللہ ہی مجھے آپ لوگوں سے ابھی تک امید ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ان لوگوں کو غلط ثابت کریں گے،
آپ آئیں گے اللہ کی طرف، آپ چھوڑیں گے وہ تمام گناہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد آپ ذلیل ہو گئے، آپ گر گئے، کنفیوز ہو گئے، آپ غائب ہو گئے، آپ نے اپنا آپ کھو دیا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن تم اپنے آپ کو پہچانو گے، اور جس دن تم نے اپنے آپ کو پہچانا تو تمہارا بھائی تمہارے لیے سب سے زیادہ خوش ہوگا، اور اس بھائی کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ بس میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آؤ گے تو آؤ گے کبھی نہ کبھی، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات بہت جلد تمہیں ریئلائز ہونے والی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 4 سال ہو۔ اس کے بعد آنا تو تم نے اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ تمہیں لگنے والی ہیں بہت ساری ٹھوکریں۔ یہی لوگ تمہیں ذلیل کرنے والے ہیں جن لوگوں سے آج تم محبتوں کے دعوے کر رہے ہو، اور وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اسی دنیا نے جب تمہیں اصل چہرہ دکھایا تو اللہ کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں یاد آئے گا۔ لیکن ریکویسٹ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جلدی کر لو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم خود کو بدلنا چاہتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو، کنفیوز ہو، کمزور فیل کرتے ہو۔ لیکن واللہ میری جان، تیری ایک توبہ، تیرا ایک ارادہ، تیرا ایک آنسو تیری سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتے ہیں۔ تیری ایک دعا پورے عرش کو ہلا سکتے ہیں، تیرا ایک آنسو تیری ہدایت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ بس تو 5-10 منٹ سنسیئر ہو کر، لائل ہو کر، دنیا سے کٹ کر، اپنے رب کی ضرورت کو فیل کر کے، اور اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کر کے، کمزور محسوس کر کے، اس کے در پہ تو جا، اس کے سامنے جھک تو صحیح، ہاتھ تو اٹھا، مانگ تو صحیح۔ اس کے فیصلے تو آلریڈی ہو چکے، تیری طرف سے دیر ہے۔ چل شاباش، آجا آجا اپنے اس اللہ کی طرف جو تیرے ساتھ ہے، جسے تو نے چھوڑ دیا لیکن اس نے تجھے نہیں چھوڑا۔ آ میری بہن اس کی طرف جس کی آج تک تو نے اچھے سے بات نہیں مانی، لیکن اس نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، تیرے ہر عیب پر، تیرے ہر گناہ پر پردے ڈالے، تجھے ایکسپوز نہیں کیا۔ اور اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی نا تو کوئی بات نہیں، میں بار بار تمہیں یہ ریئلائز کرواؤں گا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بھائی تم تھک چکے ہو نا، ٹوٹ چکے ہو نا، لیکن اس کے باوجود بھی تم رک نہیں سکتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اگر تم رک گئے تو تمہارے گھر والے رک جائیں گے۔ تم پر جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تم اپنا نہیں سوچتے، تم اپنے بارے میں چاہ کر بھی کچھ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ تم ایک ذمہ دار مرد ہو۔ تمہیں صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اور پتہ ہے تیری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ کہ جن لوگوں کے لیے تو جی رہا ہے نا، جن لوگوں کے لیے تو رات سے دن ایک کر کے محنت کر رہا ہے، تھکا رہا ہے خود کو، جب وہی لوگ تجھے نہیں سمجھتے، یعنی تیرے گھر کے لوگ، تیرے خونی رشتے، جب تجھے اپریشیٹ کرنے کے بجائے، تجھے حوصلہ اور ہمت دینے کے بجائے گیلے شکووں پر اتر آتے ہیں، تو یہ درد تجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بظاہر تو دنیا سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، باہر کی دنیا میں اگر 10 بندے بھی بھیڑ گئے نا تجھ سے تو ہینڈل کر لے گا، لیکن گھر کے ایک فرد نے اگر تیری عزت پر انگلی اٹھا دی، تجھے سمجھنے میں غلطی کر دی، تو تیرا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ باہر کی دنیا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن تیرے اپنے ہی تیری کمزوری ہے۔ باہر کی محنتیں، مشقتیں تجھے نہیں تھکاتی، لیکن گھر کے اندر گھر کا ماحول تجھے خراب کرتا ہے۔ تیرے اپنے جب تیری عزت کو تار تار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں نا، تب جا کے تجھے ایک ٹھیس پہنچتی ہے، تب جا کے میرے بھائی کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اتنا مضبوط انسان جو بڑی بڑی بلاؤں کے کلیجے نکال کے چبا جائے، اپنے آپ کو ہارا ہوا سمجھتا۔ لیکن بھائی تجھے ایک بات بتاؤں، جب تیرے اپنے تیرے خلاف کھڑے ہوتے ہیں نا، تبھی تو جا کر تیری عقل روشن ہوتی ہے۔ جن پر تو بھروسے کر رہا ہوتا ہے اور جن کے لیے تو زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جن سے تو نے یہ ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوتی ہیں کہ یار یہ لوگ تو کم سے کم مجھے سمجھیں، جب وہی لوگ تجھے ہرٹ کرتے، تجھے نہیں سمجھتے، تبھی جا کے تیری عقل روشن ہوتی ہے۔ تیرے دل کو جو چوٹ لگتی ہے نا ان کے بیہیویئر سے، وہ درد تجھے اللہ سے ملاتی ہے۔ یہ جو لوگوں کے سامنے تو ہنس رہا ہوتا ہے نا، اور تنہائی میں جو چھپ چھپا کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، یہ آنسو تجھے اللہ سے ملاتے ہیں۔ تو چل اب تو فیصلہ کر کہ جو بندہ اللہ سے جڑ جائے، جو جیتے جی اللہ کو محسوس کرنا شروع کر دے، جو اس لیول پہ آ جائے کہ یار کوئی اپنا نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ بندہ کمزور ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو جیت چکا ہے میری جان، تو ہارا ہوا شخص نہیں ہے، تو جیتا ہوا شخص ہے۔ تو کمزور نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، لوگوں کا محتاج نہیں ہے۔ تجھے مل چکا ہے اللہ،
اللہ کو پا کر تو نے کچھ نہیں کھویا میری جان. خوش رہ, ہمت سے کام لے, تو ہمت والا ہے, تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی باتوں کی. جس کے جیسے دوست ہوں گے نا, ان دوستوں کا رنگ اس پہ بھی چڑھے گا. اگر تمہارے دوست زانی ہے, لڑکیوں کے شوقین ہے, تو میری جان یہ لڑکیوں والا چسکا تمہیں بھی لگے گا. ہاں ٹھیک ہے, تم زیادہ نیک ہوئے تو زنا نہیں کرو گے, لیکن تیرا بھی کسی نہ کسی کے ساتھ افیئر ضرور چلے گا. اگر تیرے دوست لڑکیوں سے ملنے جا رہے ہیں نا, تو تو بھی گھر بیٹھے کسی کمرے میں موبائل ہاتھ میں پکڑ کر لڑکی کے کسی میسج پہ دانت تو ضرور نکالے گا, بچے گا نہیں تو. اور اگر تیرے دوست ٹائم ضائع کرنے والے, سوشل میڈیا پہ ننگا ناچ دیکھنے والے, زندگی کو ضائع کرنے والے, اور تو ان میں اٹھتا بیٹھتا ہے, ان کی ایک پکار پہ لبیک کہتا ہے کہ جی حاضر آیا, بس ٹھیک ہے, اوکے فائن, تو تیری زندگی بھی ضائع ہوگی. اور دوسری جانب اگر تیرے دوستوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے, تو چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ, ان کا رنگ تجھ پہ چڑھ جائے گا بھائی. ٹھیک ہے وہ تجھ سے علم میں آگے ہوں گے, فہم میں آگے ہوں گے, تقوی میں آگے ہوں گے, پرہیزگاری میں آگے ہوں گے, وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے, تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, قرآن کی سمجھ بھی رکھتے ہوں گے, لیکن اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے نا, تو تمہیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارا ضمیر زندہ رہے گا, تمہیں صحیح اور غلط کا فرق تو کم سے کم محسوس ہوتا رہے گا, اور آہستہ آہستہ تمہاری زندگی میں بھی وہ تمام عبادتیں آ جائیں گی, ان کی حرکتیں تمہاری حرکتیں بن جائیں گی, ان کے اعمال تمہارے اعمال بن جائیں گے. یعنی برے دوستوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو برے دوستوں کے جو اعمال ہوں گے وہ تمہارے اعمال بن جائیں گے, ان کی جو حرکتیں ہوں گی وہ تمہاری حرکتیں بن جائیں گی. اگر وہ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں نا, تو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر, ان کے ساتھ تعلق رکھ کے, انہیں 24/7 اویلیبل رہ کر تم بھی اپنی زندگی قیمتی نہ بنا پاؤ گے. اس لیے کچھ لوگوں سے دور ہونا, کچھ لوگوں کو ناراض کر دینا بنتا ہے بھائی آج کے دور میں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آ گئی ہے نا, تو ابھی کے ابھی ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جنہوں نے تمہیں خراب کیا, جن کی وجہ سے تمہارے لیے گناہ کے رستے آسان ہوئے. پہلے تو ان کو بھی سمجھاؤ, اگر نہیں سمجھتے اللہ حافظ. میری بہن خوش قسمت ہو, میرے بھائی خوش قسمت ترین انسان ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا, وہ مہینہ کہ جس میں بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرتیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے, دلوں کو نرم کر دیا جاتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ رب العزت مغفرت کے. اگر یہ مہینہ ہاتھ آ گیا نا, اب لگا دو اپنی ساری چیزیں داؤ پر, چھوڑ دو گناہ, کر دو ان لوگوں کو ناراض کہ جن لوگوں نے تمہیں اللہ سے دور کیا, جن لوگوں نے سارا سال تم سے گناہ کروائے, جن کی محفلوں میں بیٹھ کر کبھی عقل کی بات نہیں سنی, ہمیشہ فضولیات, ہمیشہ غیبتیں. دور ہو جاؤ ان لوگوں سے. اب وہ نفس جو سارا سال تمہیں اپنی انگلیوں پر نچواتا رہا, تیری زندگی کو الجھاتا رہا, اللہ کی نافرمانیاں کرواتا رہا, اس نفس کو لگام ڈال, اس نفس کو تنگ کر. وہ نفس کے جو گندگیوں میں, بے حیائیوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں خوش رہنے لگا, جو باغی ہو چکا ہے اللہ کا, جس نے تیرے اور اللہ کے درمیان دوریاں پیدا کی, لذتوں کے نشے کروائے, اس باغی نفس کو پاک کر. چاہے اس کے لیے تجھے لوگوں سے کٹنا پڑے, پورا مہینہ موبائل فون بند رکھنا پڑے, ہر طرح کی قربانی دے کر اپنے اس نفس کو پاک کر. اگر یہ نفس گندی حالتوں میں, باغی حالت میں رب کے سامنے کھڑا ہو گیا نا, تو تیرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. آج تو نفس کی ہر خواہش پوری کر کے اس سے لذت لے رہا ہے, لیکن کل اگر اس نفس کی وجہ سے تجھے چھوٹا سا بھی عذاب دیا گیا نا, تو اس عذاب کی تڑپ تیرے نفس سے برداشت نہیں ہونی. تو بھائی یہ مہینہ اگر ہاتھ آ گیا نا, تو یہ نفس کو پاک کرنے کا مہینہ ہے. اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اس نفس کو پاک کر لیا, اپنی محنتوں سے, اپنی کوششوں سے, دعاؤں سے, کبھی رات کی عبادت, کبھی دن کی عبادت, کبھی ذکر اذکار, کبھی لوگوں کے ساتھ اچھائیاں, کبھی صبر, کبھی حوصلہ, کبھی بھروسہ, کبھی توکل. ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. اب یہ اللہ کی عبادتیں کرتا ہے, اب یہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا, اب اس کی زندگی میں کوئی حرام ریلیشن نہیں ہے, اب اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹائم ضائع ہو جائے. اب یہ لوگوں کے لیے نہیں جی رہا, اب یہ اللہ کی ملاقات کی شوق میں جی رہا ہے. اور پھر فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو گناہوں میں دھسا دیا, گناہوں میں ڈبا دیا. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اس نے سٹارٹ لیا, خیر ہے کچھ نہیں ہوگا, یہ تو سب کرتے ہیں. کرتے کرتے یہ چھوٹے گناہ اسے بڑے گناہوں کی دلدل میں لے گئے, اندھیروں میں لے گئے, غفلتوں میں لے گئے. تو میری جان بہت ہوا, یہ اللہ کی نافرمانیوں میں گناہ کر کر کے
واللہ ہمارے ذہن بند ہو چکے ہیں، ہمارے دل بجھ چکے ہیں، ہمارا جسم بوجھل ہو چکا ہے، تھک چکا ہے، ہمارا خون گندا ہو چکا ہے، ہماری روحانیت مرجھا چکی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے۔ نہ چاہتے ہوئے خود کو گھسیٹو، اللہ کے سامنے قیام کرو، عبادتوں میں جان لگا دو، نہ چاہتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگو۔ سوچو کہ آج تک کی زندگی ضائع ہو گئی، آگے کی زندگی ضائع نہیں کرنی۔ اپنے مرنے کو سوچو، اللہ کی ملاقات کو سوچو، اپنے گناہوں کو سوچو، اپنی زندگی پہ غور کرو کہ کہاں کہاں تم اللہ کی نافرمانیوں میں انوالو ہو، کون کون سا گناہ کر رہے ہو، کہاں کہاں تم اپنا رخ اللہ سے موڑ رہے ہو، اور غور کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرو۔ روزانہ کی محنتوں سے، نیک لوگوں کی صحبتوں سے، قرآن کی تلاوتوں سے، نوافل کی کثرت سے، تسبیحات سے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی دعا سے کہ اللہ بے بس ہوں، کمزور ہوں، اکیلا ہوں، بیمار ہوں، ستایا ہوا ہوں، مدد فرما۔ میں کر رہا ہوں کوشش یا رب، مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ اس نفس کو تیری اطاعت اچھی لگے۔ میرے دل کو ایسا بنا دے یا رب کہ یہ دل تیرے ذکر سے تنگ نہ ہو بلکہ خوش ہو، اسے اچھا فیل ہو۔ دعا کرو اللہ سے، ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرے دل کو کھول دے، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اے اللہ میرے کاموں میں آسانیاں فرما۔ لے جاؤ اللہ کے در پہ اپنی ساری کمزوریاں، ساری بیماریاں، ساری مایوسیاں، اور ختم کرو۔ جڑ جاؤ اپنے رب سے۔ کیا ہی شاندار موت ہے وہ موت کہ جو اللہ کی بندگی میں انسان کو آتی ہے، اور کیا ہی بدترین موت ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیوں میں آتی ہے۔ سوری ٹو سے، لیکن کچھ لڑکے جب لڑکیوں کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اتنے گندے، اتنے برے لگ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ لڑکیوں کی طرح آئے بائے شائیں کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ ان میں لڑکی کون ہے لڑکا کون ہے۔ یار مسلمان بندے کی نا ایک اورا ہوتی ہے، مسلمان بندہ اور بندی سے نا تقوی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن یار ہم میں وہ بات ہی نہیں رہی قسم سے۔ ہم تو دو باتوں میں پھسلنے والے لوگ، دو چار خواہشیں سٹک ہو گئی نا ہماری، یا زندگی کی دو چار اپس اینڈ ڈاؤنس فیس کرنے کا موقع ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ مسلمان جو صبر کا پہاڑ کہلاتا ہے یار، جو اپنے صبر سے اللہ رب العزت جیسی ذات کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے، وہ مسلمان بھی آج کل رو رہا ہے، دنیا کے حالات کی وجہ سے چہرہ لٹکا رہا ہے۔ ابے جان تیرے ساتھ یہ ساری چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی، کیا ہو گیا تجھے اللہ کے بندے؟ واللہ مسلمان کے سامنے تو بڑی بڑی اپرچونٹیز آتی ہیں گناہوں کو کرنے کی، اور وہ بلا جھجک کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا۔ لیکن یہ موجودہ دور کے مسلمان اور اسپیشلی آج کل کے نوجوان آنکھوں کے اشاروں سے ہی بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والا، میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، بڑے بڑے فلسفے جھاڑنے والے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، جو صبح و شام اپنی مردانگی جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک عورت اس کے سامنے سے گزرتی ہے، وہ اپنی مردانگی بھول جاتا ہے، اس کے اندر کا شیطان اور اس کے اندر کی ہوس جاگ جاتی ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو شکلوں میں ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا اللہ کے بندو؟ انفارچونیٹلی آج کل کے لونڈوں کے پاس یہی سب کچھ رہ گیا کرنے کو، اور لڑکیوں نے اپنا سٹینڈرڈ کتنا لو کر دیا یار۔ مسلمانوں کی لڑکیاں اتنی ڈھیلی مزاج کی نہیں ہوتی کہ کسی کی بھی دو باتوں میں آ کے اپنی عزتوں کے سودے کر جائے۔ بڑی سخت مزاج لڑکیاں ہوتی ہیں کہ لڑکیوں کی نا ایک دور میں ہیبت ہوا کرتی تھی، اگر کسی نکمے نٹھلے کے دل میں کسی لڑکی کو ٹریپ کرنے کا خیال آتا بھی نا تو نمبر پکڑانے سے پہلے، پرپوز کرنے سے پہلے، نفس اور ہوس کا نشانہ بنانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا تھا۔ ڈر تھا اس کے دل میں کہ یار کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ لیکن آج کل کی لڑکیوں نے اپنا سٹینڈرڈ اتنا لو کر دیا واللہ کہ بہت ساری لڑکیاں تو انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں کہ کب کوئی آئے گا جی، کوئی ہینڈسم بندہ، کوئی چارمنگ بندہ، کوئی آسمان سے تارے توڑنے والا شخص، اور ہمیں کہے گا جی ہمیں آپ پسند ہے، تمہاری ادائیں، تمہارے چال چلن ہمیں پسند ہے، اور ہم آگے سے کہیں گی کہ اچھا ہم تو کب سے ویٹ کر رہے تھے آپ کا، آپ نے ہی آنے میں دیر کر دی۔ ابے رکھ کے چماٹ مارے اس کے منہ پہ، جو اپنا بھی ٹائم ضائع کرنے والا ہے، تیرا بھی ٹائم ضائع کرنے والا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ، لیکن یار یہ چیزیں نا آپ لوگوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، یہ آپ لوگوں کی ویلیوز کو نا ڈی گریڈ کرتی ہیں۔ اور بھائی یہ گندے افیئرز نا لوگوں کے 8-8 سال کھا جاتے ہیں، ہاتھ کچھ نہیں آتا، جوانیاں کھا جاتے ہیں، ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اس میں بندہ پتہ نہیں کون کون سے گن میں منہ مارتا چلا جاتا ہے اور سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور اگر کوئی سمجھائے تو سمجھانے والا دشمن نظر آتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بھائی دل گندے ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی سب سے بڑا لاس یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے قابل نہیں رہتا، شرمندگی محسوس کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بھی، دعائیں نہیں مانگ پاتا۔ تو یار ان گندگیوں سے نکلے، ان غلاظتوں سے نکلے، ان چھوٹی چھوٹی سوچوں سے نکلے، اس کے آگے کی دنیا دیکھو یار۔ حرام راستے آسان ضرور ہیں لیکن وہ راستے سکون نہیں دے
بھائی یاد رکھو کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ بہت ذلیل کرتی ہے. یہاں نا ہر دوسرے تیسرے بندے کے کوئی نہ کوئی کام پھنسے ہوا ہو نہیں رہے. حالانکہ اس کی چاہت یہ ہے کہ ہو جائیں جلد سے جلد، ہماری محنت رنگ لے آئے، ہماری دعاؤں کا ثمرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے. ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اسے کسی نہ کسی درجے کی بادشاہت مل جائے. جن چیزوں کو وہ پسند کرے وہ چیزیں مکمل طور پر ان کے ہاتھ آ جائے. جن لوگوں پر ان کا دل آ جائے وہ لوگ بھی ان کے مرید بن جائے. اور بھی نہ جانے کتنی کتنی خواہشیں ہیں جو انسانوں نے پال رکھی ہے اپنے دل کے اندر. ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی من چاہی زندگی کے لیے ہزار در کھٹکھٹائے جا رہے، ہزار لوگوں سے امیدیں لگائی جا رہی ہیں، ہر دوسرے تیسرے بندے پر بھروسے کیے جا رہے ہیں. پھر جس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اسے ایک نئی خواہش لگ جاتی ہے، اور جس کی خواہش پوری نہیں ہوتی اس کے چہرے لٹک جاتے ہیں. بدگمانیاں، مایوسیاں، عجیب عجیب سوچیں اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں. یہ ویسے آپس کی بات. یہاں اگر ہم ساری چیزوں کو پالیں، ساری خواہشوں کو پوری کر لیں، اور اگر اللہ رب العزت سے مانگی گئی تمام دعائیں کمپلیٹ ہو جائے، قبول ہو جائے، کتنا رہیں گے یار. چیزوں کو کتنا استعمال کر لیں گے، کتنا کھا لیں گے، کتنا پی لیں گے، کتنا جمع کر لیں گے. ہر بندے کو یہ دنیا ہی کیوں چاہیے یار؟ ہر بندہ دنیا ہی کے در کیوں کھٹکھٹاتا چلا جا رہا ہے؟ میں جان پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. بڑے در کھٹکھٹائے ہیں ہم نے، بڑی امیدیں لگائی ہیں لوگوں سے، کوئی در نہ کھلا، کوئی کام نہ آیا. اور پتہ ہے جب تھک گئے، ہار مان لی، تو سہارا کون بنا؟ اللہ کی کتاب. سمجھا کون، سمجھایا کس نے؟ جب امید ٹوٹنے لگی، جب زندگی بے مقصد سا لگنا شروع ہوئی، ایک نیا مقصد کس نے دیا؟ تمہارے رب نے، میرے رب نے، ہم سب کے رب نے. He's so merciful. واللہ وہ ایسا ہے کہ دل کرتا ہے نا بس اس پہ جان قربان کر دی جائے.